بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ 12 سال پرانا واقعہ ہے جو بلال اور وقار کی زندگی میں پیش آیا جب وہ دونوں میڈیکل کے طالب علم تھے۔ ایک دن کلاس میں وہ انسانی ڈھانچے کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ٹیچر کی آواز آئی، سب سٹوڈنٹس سن لیں، کل سے اسلامی تہوار کے سلسلے میں جو 2 چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان 2 چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے پورے انسانی ڈھانچے کا ٹیسٹ لینا ہے۔ گھر آ کر بلال اور وقار کو پورا یقین تھا کہ وہ اس امتحان میں فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کے ذہن میں انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی کی ہڈیوں کے نام اور ساخت واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ دونوں کتاب کھولے انسانی ڈھانچے پر لکھا ہوا مضمون پڑھ رہے تھے کہ اچانک بلال بولا، اگر ہم کہیں سے ایک انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سے کھوپڑی کی ساخت کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ وقار نے کہا، ارے بھائی، یہ جو ہم اپنے موبائل پر نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور معلومات نکال کر سامنے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس سے بات نہیں بن سکتی؟ بلال نے جواب دیتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈاکٹر وقار صاحب، ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ مانا کہ انٹرنیٹ پر سب کچھ ہے، مگر یہ صرف موبائل کی اسکرین کی حد تک ہے۔ تم میری بات پر غور کرو، تم کو سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم کھوپڑی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس میں موجود ہڈیوں کی ساخت پر غور کریں گے تو ہم کتنی آسانی سے اپنا ٹیسٹ یاد کر سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم دونوں کو اچھے نمبر لینا لازمی ہے، ورنہ 2 ماہ قبل جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں بھی ہمارے کم نمبر آئے تھے اور ہمارے ٹیچر ہم پر سخت ناراض ہوئے تھے۔ بلال کی تقریر سننے کے بعد وقار بھی اس بات پر مان گیا کہ اگر کسی جگہ سے کھوپڑی مل جائے تو ان کو واقعی بہت آسانی ہو جائے گی اپنا ہونے والا ٹیسٹ کلیئر کرنے میں۔ چند منٹ بعد وقار نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کا انٹرنیٹ بند کرتے ہوئے بولا، تو ڈاکٹر بلال صاحب، یہ کھوپڑی وغیرہ بازار میں تو فروخت ہوتی نہیں، تو میرے پیارے دوست یہ آئے گی کہاں سے؟ بلال بولا، بھائی اس بات کا تو یہ حل ہے کہ شہر سے باہر جو قبرستان ہے اس کے گورکن سے رابطہ کیا جائے، وہ میرا تھوڑا بہت واقف بھی ہے، میں کل چھٹی کے دن شام کو اس سے ملوں گا۔ بلکہ تم ایسا کرنا، کل شام کو آ جانا، ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ دوسرے دن شام کو وقار اور بلال اپنی بائک پر شہر سے باہر والے ایک قبرستان میں جا پہنچے جہاں کا گورکن بلال کا واقف تھا۔ گورکن کا مکان قبرستان کے ساتھ ہی تھا۔ جب بلال کے دستک دینے پر اس نے دروازہ کھولا تو بلال کو دیکھ کر وہ پہچان گیا اور بولا، خیر تو ہے نا بلال بابو، آج کیسے آنا ہوا؟ کہیں کوئی فوتگی تو نہیں ہوئی؟ بلال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں جناب، ہمارے ہاں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، سب خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام پڑ گیا تھا۔ کیا ہم یہاں ہی کھڑے رہیں گے؟ ارے نہیں بابو جی، آپ اندر آ جائیں، آج تو ویسے بھی میں اکیلا ہوں، میری بیوی بچوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گورکن یہ کہتا ہوا ان دونوں کو اپنی سادہ سی بیٹھک میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ چارپائی پر بیٹھے، گورکن ان کے منع کرنے کے باوجود بوتل لینے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مشروب کی بوتل، پلیٹ میں نمکو اور 3 گلاس تھے۔ بوتل پینے اور تھوڑا سا نمکو کھانے سے فارغ ہو کر بلال اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ پہلے اس نے وقار کا تعارف کروایا، پھر اپنے میڈیکل کالج میں پڑھنے کا بتایا اور پھر اصلی بات پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا، ہم کو ایک انسانی کھوپڑی چاہیے، تو گورکن نے چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اسی وقت بلال نے 500 روپے کا نوٹ زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گورکن نے پہلے تو کھوپڑی نکال کر دینے سے معذرت کر لی، مگر جب بلال نے اس کو یقین دلایا کہ وہ کھوپڑی کسی غلط مقصد کے لیے نہیں لے کر جا رہے، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کو واقعی تعلیمی سرگرمی میں استعمال کرنے کے لیے کھوپڑی درکار ہے، تو گورکن نے کھوپڑی نکال کر دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر اس کی مزید کچھ قیمت بھی دینی ہوگی۔ بلال نے مزید 500 روپے اس کو دیے تو اس نے ان کو رات کے 10 بجے آنے کا کہا۔ وہ دونوں واپس چلے آئے۔ گھر آ کر وقار نے بلال کو کہا، بلال میں تو پہلی مرتبہ اتنی رات گئی قبرستان جاؤں گا، کہیں مجھے کوئی روح ہی نہ چمٹ جائے۔ یہ سن کر بلال ہنستا ہوا بولا، ابے گانبڑ، تو میں کیا روز رات کو قبرستان جاتا ہوں؟ کیا میں کفن چور ہوں؟ تم گھبراؤ نہیں، گورکن ہمارے ساتھ ہوگا۔ رات 9 بجے کے قریب بلال نے گھر والوں سے بہانہ بنا کر 2 گھنٹے کی اجازت مانگی کہ ان کا ایک دوست بائک سے گر کر زخمی ہو گیا ہے اور اسے ہسپتال دیکھنے جا رہا ہے، ساتھ وقار بھی ہوگا۔ اگرچہ ابا جان نے اس کو اجازت دے دی، مگر ان کی آنکھوں میں شک کے سائے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔
خیر جب وہ گھر سے نکلا تو ہلکے بادلوں میں بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ وقار کو ساتھ لے کر جب وہ شہر سے باہر بڑے قبرستان کی سڑک پر مڑے تو موسم ہلکی ہلکی ہوا چلنے اور بجلی چمکنے سے مزید پر اسرار ہو گیا۔ قبرستان سے قریب ہی گورکن کا مکان تھا۔ انہوں نے گورکن کو ساتھ لیا۔ گورکن نے قبر کھودنے والا بیلچہ اور ایک ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوتے ہی جب بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے ان کو قبروں کی طویل قطار نظر آئی۔ تب ان دونوں کے دل خوف سے دھڑک اٹھے اور جسم میں خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ وقار نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر پھر دوست کے ساتھ ہونے کا حوصلہ پا کر وہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ قبرستان کے درخت چمکتی ہوئی بجلی میں نظر آ جاتے، ورنہ ان کے سائے گہرے کالے رنگ کے لگ رہے تھے، جیسے بہت ساری چڑیلیں ایک ساتھ کھڑی ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد گورکن بولا، صاحب یہ قبر کسی شفیق صاحب کی ہے اور میں نے دیکھا ہے اس کی دیکھ بھال کو بھی اس کے گھر والے بہت کم آتے ہیں، تو میں آپ کو اس کی کھوپڑی ہی نکال دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیلچہ جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس سے قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ بلال بابو، گورکن نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ یہ ٹارچ صرف اس قبر پر رکھو، ادھر ادھر نہ روشنی کرنا۔ وقار ایک طرف کھڑا یہ خوفناک قبرستان دیکھ رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، مگر وہ مارے بے عزتی کے ڈر سے واپس نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گورکن نے مٹی ہٹا دی، پتھر کی سلیٹ اس نے ذرا سی ہٹائی اور پھر چند ہی منٹوں میں قبر اوپن ہو چکی تھی۔ اب تو ٹارچ پکڑے بلال کا دل بھی نامعلوم خوف سے گھبرا اٹھا۔ اب تو اس میں قبر کے اندر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وقت کاٹنے کے لیے گورکن سے سوال کر دیا، تم کو ڈر نہیں لگتا قبرستان میں؟ تو وہ بولا، صاحب اگر ہم ڈر گئے تو پھر ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ہمارے تو باپ دادا کا یہی کام ہے جو کہ اب میں کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد گورکن نے جب اپنا ہاتھ قبر سے نکالا تو اس کے ہاتھ میں خربوزے کی طرح پکڑی ہوئی کھوپڑی دیکھ کر وقار تو وقار، بلال بھی گھبرا گیا۔ گورکن نے اپنی جیب سے کپڑے کا کالا تھیلا نکالتے ہوئے انسانی کھوپڑی کو اس میں خربوزے کی طرح ڈال دیا، پھر وہ تھیلا ایک سائیڈ پر رکھ کر قبر کو بند کرنے لگا۔ کچھ وقت کی محنت کے بعد قبر بند ہو گئی۔ تب گورکن نے مٹی پھر سے قبر پر ڈالی اور ہاتھ جاڑتا ہوا کہنے لگا، یہ لو صاحب اپنی مطلوبہ چیز۔ بلال اب اس تھیلے کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا، مگر حوصلہ کر کے اس نے تھیلا جیسے ہی پکڑا تو اس کو لگا جیسے اس کی اپنی زندہ سلامت کھوپڑی جو اس کے کندھوں کے اوپر تھی اس میں گرمی سے بھر گئی ہو۔ گرمی لگنے کا یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا، مگر ان دونوں کے دل اب بھی گھبراہٹ سی محسوس کر رہے تھے۔ گورکن کے مکان تک آنے پر اس نے اس کو باقی 500 روپے پکڑا دیے۔ بائک اسٹارٹ کر کے کھوپڑی والا تھیلا موٹر سائیکل کی ایک سائیڈ پر لٹکایا۔ جب وہ وقار کے گھر کے پاس آئے تو وقار اتر گیا۔ تب بلال نے کھوپڑی وقار کو پکڑا دی۔ پہلے تو وقار ڈرتا رہا، مگر جب بلال نے اسے کہا، تمہارے پاس لاک والی الماری ہے، تم اس کو الماری میں رکھ کر لاک لگا دینا۔ میری الماری کا لاک خراب ہے تو اس کو گھر کا کوئی بھی فرد دیکھ سکتا ہے۔ وقار یہ وجہ سن کر کھوپڑی اپنے پاس رکھنے پر مان گیا۔ گھر کے اندر جا کر اس نے سب سے پہلے تھیلا الماری میں رکھ کر لاک لگایا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ابھی وہ سونے ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کو زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے بڑے بھائی اپنے چھوٹے بیٹے کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ بلال گھبرا کے بولا۔ اسی وقت اس کو اپنے بھتیجے کے سر سے خون نکلتا دکھائی دیا۔ یہ کیا ہوا بھیا؟ وہ چلایا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھتیجا صحن سے اندر برآمدے میں داخل ہو رہا تھا کہ اس کے سر پر چھت سے سیمنٹ کا درمیانی ٹکڑا ٹوٹ کر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے چھوٹے سے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی ٹوٹی نہیں، مقامی ڈاکٹر بولا۔ بچے کو گھر واپس لایا گیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بچے کو جو دوا دی گئی تھی اس میں سکون کی دوا شامل ہونے کی وجہ سے وہ جب سونے لگا تو وقار خدا کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو ایک عجیب سا خیال آیا کہ بلال اور اس نے چونکہ مردے کی کھوپڑی قبر سے نکالی تھی تو ہو سکتا ہے گھر میں بچے کو جو چوٹ لگی ہے اس کے سر پر، تو کیا یہ کوئی عذاب یا انتقام ہے مردے کا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر بلال کا فون آنے لگا۔ بلال نے فون پر سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی وقار نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا، ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جبھی تو اس کے بھتیجے کے سر پر چوٹ لگی ہے۔
بلال یہ سن کر بہت ہنسا۔ ارے بابا، یہ 4G اور 21ویں صدی ہے، یہاں روحیں وغیرہ نہیں انتقام لیتی۔ ویسے بھی یہ کوئی سن 1800 کا زمانہ تو ہے نہیں جہاں تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو۔ جناب مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو دیکھ کر ہسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ بلال وقار کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ آخر میں اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساخت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہے یا ڈرانا ہے تو مجھ کو ڈرائے۔ بلال کو کیا معلوم کہ وہ جن باتوں کا مذاق میں کہے جا رہا تھا، تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی تھی۔ اوکے، گڈ بائے ڈاکٹر وقار، کل ملیں گے۔ میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وقار نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے ہی سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ بلا جو زمانہ آج کل چل رہا ہے، اتنے جدید زمانے میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر۔ وقار کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند سے تھوڑا سا جاگا، پھر اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے یہ دیکھے بنا ہی کہ اس سخت خراب موسم میں کون اس کو کال کر رہا ہے، اس نے فون آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بکھلائی ہوئی آواز نے وقار کو جگا دیا۔ اس کے سوئے ہوئے دماغ میں اس کے بڑے بھائی کی آواز جب آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھیا؟ وقار جلدی اٹھو۔ گہری نیند سے جاگے وقار کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں اس کے بھتیجے کی طبیعت تو مزید خراب نہیں۔ بھیا کیا بچہ ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بچہ ٹھیک ہے، تم جلدی باہر آؤ، بلال کی طرف جانا ہے۔ بلال کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ اس وقت تو صبح کے 5 بجے ہیں۔ وقار زیادہ سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو بلال کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون ہی بند کر دیا۔ تب انہوں نے ہم کو ایمرجنسی اطلاع دی، بلال اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم وقار کے اوپر گرا دیا۔ بلال کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی، بلال رات کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی تو اس کے دونوں بھائیوں اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر بلال کے سر پر لگا ہوا ہے اور بیچارہ بلال سوتے میں ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ وقار نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی ڈھولنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی ان دوستوں نے نکالی تھی، آخرکار اس نے اپنا انتقام بلال سے بھی لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ بلال کی کھوپڑی تو ٹوٹ گئی اور وہ دنیا چھوڑ گیا، مگر مردہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ جب وقار کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا تھا کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق دیکھیں، بلال کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا، اور اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں بلال اور وقار ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ بلال کے جنازے پر وقار کو تو نہ لے کر گئے کیونکہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ بلال کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے سے ہوئی تھی مگر صدمے سے گمسم وقار اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا، اور گرا بھی ٹھیک اسی جگہ یعنی کھوپڑی پر۔ مردے کی بھی وہ کھوپڑی ہی نکال کر لائے تھے۔ بلال کی موت کے 3-4 دن بعد وقار کی طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے کھوپڑی والا تھیلا الماری سے نکالا۔ تب اچانک اسے محسوس ہوا کہ کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس نے باہر آ کر بائک اسٹارٹ کی اور گھر والوں سے بہانہ بنا کر قبرستان والی سڑک کی جانب آ گیا۔ قبرستان میں آ کر اس نے جب گورکن کو تلاش کیا تو معلوم ہوا وہ قبرستان کے جنوبی کونے میں کام کر رہا ہے۔ وقار کا یہ پروگرام تھا کہ آج وہ کھوپڑی دے جائے اور 3-4 دن تک آ کر بلال کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر قرآن پاک پڑھے۔ گورکن جیسے ہی اس کو ملا، پہلے تو اس نے بلال کی المناک موت پر بے پناہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر جب وقار نے اس کو کھوپڑی رات کو قبر پھر سے کھول کر اس میں رکھنے کا کہا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ تو آپ کو میڈیکل کے کاموں میں چاہیے تھی، اب کیوں واپس رکھنی ہے؟ وقار نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کو اب کالج والوں نے اپنے پاس سے انسانی ڈھانچے کے حصے دے دیے ہیں تو اب یہ اس کو درکار نہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کو بلال یاد آیا۔
کہ اس منحوس کھوپڑی نے اپنا انتقام لیتے ہوئے اس کو بھی اسی قبرستان میں پہنچا دیا ہے جہاں سے وہ چند دن پہلے اپنے قدموں پر چل کر ہنستا مسکراتا کھوپڑی لے کر واپس گیا تھا۔ صاحب، گورکن کی آواز سے وہ دنیا میں واپس آ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کھوپڑی واپس رکھ رہے ہیں۔ یہ تو بلال صاحب کے بار بار کہنے اور واقفیت کی وجہ سے میں نے نکال دی تھی، ورنہ ایسا کرنا بہت گناہ ہے، مردہ بھی بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تم یہ کھوپڑی والا تھیلا اور یہ رکھو 500 روپے۔ تم آج ہی رات کو قبر کھول کر اس کو اندر رکھ دینا اور میرے نمبر پر اس کو مردے کے پاس رکھ کر ایک تصویر بنا کر مجھے ارسال کر دینا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ اوکے صاحب۔ گورکن نے تھیلا اور 500 روپے پکڑے اور ان کو اپنی بیٹھک کی الماری میں رکھنے چل پڑا۔ ادھر وقار قبرستان کے مین گیٹ پر کھڑی اپنی بائک کو اسٹارٹ کر کے جب واپس مڑنے لگا تو اسے ایک قبر کا کتبہ نظر آیا جس کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ بالکل نئی قبر پر لگے کتبے پر لکھا تھا، بلال مجید، تاریخ وفات 2 اگست۔ یہ تازہ قبر کھوپڑی کے انتقام کا ثبوت تھی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔